إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد یخطب خطبة الا اللہ سائلہ عنہا ما اراد بها صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ ہوئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ذوالحج کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد ماہ محرم الحرام شروع ہوگا۔ محرم الحرام کے پہلے شہید دوسرے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہیں۔ اسی مناسبت سے ہماری گفتگو کا بھی عنوان فضائل و مناقب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی سلسلہ میں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے 10ویں پارہ سے سورہ الانفال کی آیت نمبر 64 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہیں۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 39 افراد ایمان لا چکے تھے، 33 مرد اور 6 خواتین۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے 40 پورے ہو گئے۔ اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ آیہ مبارکہ لے کر نازل ہوئے۔ اسی طرح اس سے ملتی جلتی ایک اور روایت المعجم الکبیر میں حدیث مبارکہ نمبر 12470 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 39 افراد ایمان لا چکے تھے،
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے پر 40 کی تعداد مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام نامی ہے، دور جاہلیت میں بھی اور دور اسلام میں بھی آپ کا نام عمر ہی رہا۔ عمر کے معنی ہے آباد رکھنے والا یا آباد کرنے والا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سبب چونکہ اسلام آباد ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ کو عمر کا نام عطا کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا آسمانوں میں نام فاروق ہے، انجیل میں آپ کا نام کافی ہے، اور تورات میں منطق الحق، اور جنت میں آپ کا نام سراج ہے۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ ریاض الندرہ میں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عمر الفاروق رکھا۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے، اور یہ کنیت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائی۔ متعدد آپ کے القاب کتب احادیث اور سیرت میں ملتے ہیں، جن میں فاروق، امیر المؤمنین، متمم الاربعین، عادل الاصحاب، امام العادلین، غیظ المنافقین، سید المحدثین، مراد رسول، مفتاح الاسلام، شہید المحراب اور شیخ الاسلام، یہ آپ کے القاب کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام خطاب تھا۔ آپ کا نسب مبارک 9ویں پشت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ملتا ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ نے 27 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ آپ کی اہم فضیلتیں کیا ہیں؟ ایک یہ ہے کہ آپ سابقین الاولین صحابہ اکرام میں شامل ہیں، پھر آپ عشرہ مبشرہ صحابہ میں شامل ہیں، پھر خلفائے راشدین میں آپ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ صحابہ اکرام میں جو صحابہ علماء تھے، جو صحابہ زہاد تھے، معروف زہاد صحابہ میں اور علماء صحابہ میں آپ کا شمار صف اول کے اندر موجود ہے۔ پھر آپ کی یہ بھی فضیلت ہے کہ آپ کی حقیقی صاحبزادی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، آپ کی بیٹی۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخصیت کا نام فاروق اعظم ہے۔ آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 539 احادیث روایت کی۔ بڑی اہم چیز آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے 10 سال 6 ماہ اور 8 دن خلافت کی ہے۔ بمطابق قمری سال آپ 3729 دن خلیفہ رہے۔ سیدنا امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس وقت اسلامی حکومت کا رقبہ 9,27,000 مربع میل تھا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا جو 2.25 سال کا عرصہ تھا، اس عرصے میں مزید 2,75,164 مربع میل کا اضافہ ہوا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اس وقت جو خلافت اسلامیہ تھی اس کا کل رقبہ 12,02,164 مربع میل تھا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت 10 سال 6 ماہ 8 دنوں میں خلافت اسلامیہ تقریباً 25,11,665 مربع میل پر محیط تھی۔ تقریباً 13,09,501 مربع میل کا اضافہ ہوا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ آپ کے دور خلافت کے جو 3,729 دن ہیں، اگر اس رقبے کو اس پہ تقسیم کیا جائے تو اوسطاً خلافت فاروقی کے ہر دن
تقریباً 351 مربع میل کا اضافہ ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے خلافت کے ہر دن میں 351 مربع میل کا اسلامی حکومت میں اضافہ ہوتا رہا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 23 ہجری میں آخری حج ادا کیا۔ حج سے واپسی کے بعد حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجوسی غلام نے دوران نماز آپ پر خنجر کے وار کر کے آپ کو زخمی کر دیا۔ اس مجوسی غلام کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا، جس کے نتیجے میں 24 ہجری یکم محرم کو آپ شہید ہو گئے۔ میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جس ہستی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ کے لیا تھا۔ سارے صحابہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں۔ ترمذی شریف 3681، مسند احمد 5658 حدیث مبارکہ کا نمبر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ کی بارگاہ میں، اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب، اے اللہ ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ پیارا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما، ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ عمر فاروق نے اسلام قبول کر لیا، پتہ چلا عمر فاروق اللہ کو زیادہ پیارے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، واللہ ما استطعنا ان نصلی عند الکعبۃ ظاہرین حتی اسلم عمر۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم کعبہ میں سر عام نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یہاں تک کہ عمر مسلمان ہو گئے۔ حدیث کہاں لکھی ہے؟ مستدرک امام حاکم میں 4543 نمبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اول من جہر بالاسلام عمر بن الخطاب، کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے سر عام بلند آواز سے اسلام قبول کیا اس کا نام عمر بن خطاب ہے۔ حدیث کہاں ہے؟ المعجم الکبیر 10731۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر مسلمان ہوئے ہماری عزت میں اضافہ ہوتا گیا۔ بخاری شریف 3684، 3863۔ اسی طرح یہ مستدرک امام حاکم میں 4546 نمبر حدیث مبارکہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو جبریل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا محمد لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، حضور عمر کے اسلام قبول کرنے سے آسمان والے بھی خوش ہیں۔ عمر فاروق وہ ہیں جو اسلام قبول کرے تو آسمان والے بھی خوشیاں مناتے ہیں۔ ابن ماجہ شریف 103 نمبر اور مستدرک امام حاکم 4547 نمبر حدیث مبارکہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد کان یکون فی الامم قبلکم محدثون، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے۔ فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ مِنْهُمْ، حضور نے فرمایا اگر میری امت میں کوئی ہے تو عمر بن خطاب ان میں سے ہے۔ مسلم شریف 6204، بخاری شریف 3469، 3689۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر احبنی، حضور نے فرمایا جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ان اللہ باہا بالناس عشیۃ عرفۃ عامۃ وباہا بعمر خاصۃ، بے شک اللہ نے عرفہ کی رات لوگوں پر عام فخر کیا مگر عمر پر خصوصی فخر کیا۔
وَإِنَّهُ لَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ فِي أُمَّتِهِ مُحَدَّثٌ، اور اللہ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس کی امت میں محدث نہ ہو۔ صحابہ اکرام نے عرض کی حضور محدث کیا ہوتا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تتکلم الملائکۃ علی لسانہ، میرے غلاموں محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر فرشتے بولتے۔ المعجم الحوض 6726، مجمع الزوائد 14439 نمبر حدیث مبارکہ۔ محدث دال پر زبر ہو تو اس سے مراد ہے جس کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، جسے الہام ہوتا ہے۔ دیکھیں الہام دوسرے اولیاء کو بھی ہوتا ہے، لیکن جو الہام عمر فاروق کو ہوتا تھا وہ شیطانی مداخلت سے بری ہوتا تھا۔ حضرت محمد بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایہن یا ابن الخطاب والذی نفسی بیدہ، اے ابن خطاب مبارک ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ حضور نے مخاطب کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے ابن خطاب مبارک ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکن فجن الا سلک فجن غیر فجک، جب بھی شیطان کسی راستے سے آتا ہوا تمہیں ملتا ہے تو تیرے راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے کی طرف بھاگ جاتا ہے۔ بخاری شریف 3294، 3683، مسلم شریف 6202 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ یہ آپ کی شان محدثیت ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے موافقت کی ہے۔ قرآن مجید کی 20 آیات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، خواہش یا مشورے کے مطابق نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بینما انا نائم اتیت بقدح لبن فشربت حتی انی لا اری الریح یجری فی اظفاری۔ حضور نے فرمایا میں سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے پیا حتیٰ کہ اس کی دھاریں میرے ناخنوں سے پھوٹنے لگی۔ حضور اپنا خواب بیان کر رہے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس میں سے پیا، اتنا پیا حتیٰ کہ دودھ کی دھاریں میرے ناخنوں سے پھوٹنے لگی۔ ثم آتیت فضلی عمر بن الخطاب، حضور فرماتے ہیں پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب کو دے دیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم، حضور نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ وہ علم ہے جو میں نے عمر فاروق کو عطا کیا ہے۔ بخاری شریف 3681، 3682، 7032، 7027، 7006، یہ بخاری شریف میں 5 مقامات پر حدیث مبارکہ ہے۔ مسلم شریف میں 2 مقامات پر 6190، 6191، اور ترمذی شریف میں 2284 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا سارا علم پی جانا فاروق اعظم کے بے پناہ علم کا ثبوت ہے، اور یہ علم براہ راست سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا گیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے اور حبر الامہ بھی کہا جاتا ہے، صحاح ستہ میں سے ہر ایک کتاب میں موجود ہے کہ آپ ایک حدیث روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں شاہد عندی رجال مردیون وارداہم احبہم عندی عمر، یعنی مجھے پسندیدہ مردان خدا نے حدیث بیان کی ہے اور ان میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمر ہیں۔ وہ ہستی جنہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، وہ ہستی جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، اس امت کا بہت بڑا عالم حبر الامہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا جو سب سے پسندیدہ استاد ہے اس کا نام عمر فاروق ہے۔ بخاری شریف 581، مسلم 1221، ترمذی 183، ابو داؤد 1276، نسائی 561، ابن ماجہ 1250، یہ حدیث مبارکہ صحاح ستہ کی 6 کتابوں میں موجود ہے۔ بخاری شریف میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا ما ظننت ان عندی من علم فاسألنی،
یعنی جس چیز کے بارے میں تم سمجھو کہ میرے پاس علم ہے تو مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کہہ رہے ہیں جو حبر الامہ ہے، ترجمان القرآن ہے صحابہ میں سے، اسے کہہ رہے ہیں کہ تم جس چیز کے بارے میں سمجھو کہ مجھے علم ہے مجھ سے پوچھ لیا کرو۔ الاستیاب 554 نمبر صفحے پہ یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لقد كانوا يرون انه ذهب بتسعة اعشار العلم والمجلس كنت اجلسه مع عمر اوثق في نفسي من عمل سنة۔ آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی تحقیق یہ تھی کہ عمر علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ عمر کی مجلس میں ایک گھڑی بیٹھنا مجھے 1 سال کے عمل سے زیادہ پسند تھا۔ وہ جو مولانا روم کا شعر ہے نا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا، کہ ولیوں کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھنا 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مولانا روم کا شعر ہے اسی حدیث سے ماخوذ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے مختلف صحابہ کو جزوی شانیں عطا کیا کرتے تھے، تخصیص فی ذکر اسے کہا جاتا ہے۔ جیسے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ آپ کے لیے تخصیص فی ذکر ہے۔ یوں حضور کے سارے صحابہ ہی علم کے شہر کے دروازے تھے، لیکن تخصیص فی ذکر کرتے ہوئے، خصوصی شان دیتے ہوئے، عزت بیان کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، میرے حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ نبی تو ہونا نہیں تھا، لیکن تخصیص فی ذکر کے لیے، شان بیان کرنے کے لیے، جزوی فضیلت دینے کے لیے میرے حضور نے فرمایا اگر میرے پاس بھی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ ترمذی شریف 3686، مستدرک امام حاکم 4551 نمبر حدیث مبارکہ۔ مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان السوائق المحرقہ میں بھی ہے، معجم الاوسط میں 5549 نمبر، تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے یہی بات بیان فرمائی ہے۔ پھر کنز العمال کے اندر 35873 نمبر حدیث مبارکہ ہے کہ مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب صالحین کا ذکر ہو تو عمر کی بات ضرور کرو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب بھی نیکوکار لوگوں کا ذکر ہو تو عمر فاروق کا ذکر ضرور کیا کرو۔ اور یہی بات سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمائی، مستدرک امام حاکم میں 4578 نمبر یہ روایت ہے۔ آپ نے فرمایا اذا ذکر الصالحون فحی حلا بعمر، جب صالحین کا ذکر کیا جائے تو عمر کا ذکر ضرور کرو۔ نیز حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات فرمائی کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں عمر کا علم رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں روئے زمین پر زندہ تمام لوگوں کا علم رکھا جائے تو عمر کا پلڑا بھاری رہے گا۔ مستدرک امام حاکم 4553، تاریخ الخلفاء الاستیاب، ان کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کنز العمال 35821 نمبر میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں اکثروا ذکر عمر فإن عمر اذا ذکر ذکر العدل واذا ذکر العدل ذکر اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ عمر کا ذکر کثرت سے کرو، جب عمر کا ذکر ہوتا ہے تو عدل کا ذکر ہوتا ہے، اور جب عدل کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کنز العمال 35822 نمبر حدیث مبارکہ، آپ فرماتی ہیں اذا ذکر عمر فی المجلس حسن الحدیث۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جب کسی مجلس میں عمر کا ذکر ہوتا ہے تو بات سج جاتی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں انا بری ممن ذکر ابا بکر و عمر الا بخیر، میں اس شخص سے بری ہوں جس نے ابو بکر اور عمر کا ذکر اچھائی سے نہ کیا۔
سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو میں روایت بیان کرنے لگا ہوں یہ معجم الکبیر میں 8725 اور مجمع الزوائد میں 14469 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَعِيمُ اللَّهِ مَا عَالَمُ عَلَى الْأَرْضِ شَيْئًا إِلَّا وَجَدَ فَقَدْ عُمَرَ حَتَّى الْعِدَاتِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم روئے زمین پر کسی ایسی چیز کو نہیں جانتا جس نے عمر کی کمی محسوس نہ کی ہو کہ کانٹے دار درختوں نے بھی عمر کی کمی محسوس کی ہے۔ جب آپ فوت ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بیان کی۔ آگے فرماتے ہیں وَعِيمُ اللَّهِ لَوْ عَالَمُ قَلْبًا يُحِبُّ عُمَرَ لَأَحْبَبْتُهُ، اور اللہ کی قسم مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں کتا عمر سے محبت کرتا تھا تو میں اس کتے سے محبت کروں گا۔ ایک شخص نے امام زین العابدین امام سجاد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، سوال کیا، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے ما کان منزلۃ ابی بکر و عمر من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا مقام و مرتبہ تھا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ منزلہم اليوم ہما ضجیعاہ، کہتے ہیں کہ حضور کے دور میں بھی ان کا مقام و مرتبہ وہی تھا جو آج ہے، یعنی یہ دونوں اس وقت بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے اور ساتھ تھے، اور آج مزار میں بھی دوست ہیں اور ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ دو آدمی اپنا جھگڑا لے کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے خلاف فیصلہ دیا وہ شخص کہنے لگا کہ حضور مجھے عمر فاروق کے پاس بھیج دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے جاؤ۔ جب دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو وہ آدمی جس کے حق میں حضور نے فیصلہ دیا تھا اس نے کہا کہ اس سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ میرے حق میں دیا ہے، لیکن اس شخص نے کہا تھا کہ فیصلہ آپ میرے حق میں دیجئے، پھر اس نے کہا کہ مجھے عمر فاروق کے پاس بھیج دیجئے۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ نے دوسرے شخص سے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا جی واقعی ایسا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرو میں ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، اندر جا کے تلوار لے کے آئے، تلوار کے ساتھ اس شخص کو قتل کر دیا جس نے کہا تھا کہ مجھے عمر کے پاس بھیج دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید نہیں تھی کہ عمر کسی مومن کو قتل کرے گا، یعنی حضور نے فرمایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ عمر کسی مومن کو قتل کرے۔ اس موقع پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی تائید میں سورہ نساء کی 65 نمبر آیت نازل ہو گئی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی نہیں، تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے ہر جھگڑے میں حاکم تسلیم نہ کر لیں، پھر آپ جو بھی فیصلہ فرمائیں اس پر ان کے دلوں میں معمولی حرج بھی محسوس نہیں ہونا چاہیے، اور اس طرح تسلیم کر لینا چاہیے جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے۔ یہ آپ کے اس عمل کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کتنا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے، سواری پہ سفر ہو رہا ہے، دوران سفر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواری سے آگے نکل گئی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا عبداللہ لا یتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد، اے عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کوئی بھی نہ نکلے۔ بخاری شریف 2610 نمبر حدیث ہے۔ اپنے نفس کی مخالفت اس لحاظ تک کرتے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نا ایک دیوار کے ساتھ تھا، دیوار کی دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ بات کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اے خطاب کے بیٹے تجھے اللہ سے ڈرنا ہوگا وگرنہ اللہ تجھے ضرور عذاب دے گا۔ وقت کے حکمران ہیں
खलीफा वक्त हैं, अमीर उल मोमिनीन हैं। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, दीवार के एक तरफ मैं हूं, दीवार के दूसरी तरफ हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, और अपने आप से बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं, खत्ताब के बेटे तुझे अल्लाह से डरना होगा वरना अल्लाह तुझे सख्त अजाब देगा। एक मर्तबा अपने कंधों पे मशकीजा उठाया हुआ है, जा रहे हैं, वक्त के हुक्मरान हैं, अमीर उल मोमिनीन है। किसी ने कहा कि आप अमीर उल मोमिनीन हैं, आपको ऐसे काम करने की क्या जरूरत है? आपने फरमाया, इन्न नफ्सी आजबतनी फअरदतु अन उजिल्लहा। बंदे ने कहा, हजरत आप अमीर उल मोमिनीन हैं, आप क्यों मशकीजा उठा के ले जा रहे हैं? किसी को हुक्म किया होता। आपने फरमाया, मैंने अपने नफ्स में गरूर महसूस किया था, मैंने चाहा कि अपने नफ्स को जलील करूं। ये है हुक्मरान जिनकी हुक्मरानी के अंदर इस्लाम को इज्जतें मिली, लेकिन आज करोड़ों अरबों का प्रोटोकॉल लेने वाले वो इस्लाम का कार्ड तो खेल लेते हैं, लेकिन ऐसी तबीयतों के मालिक हरगिज नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का मुख्तसर सा मैं आपको जिक्र सुना दूं। हजरत मुगीरा बिन शुबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जलील कदर से आदमी हैं। आपका एक मजूसी गुलाम था, बाज ने उसे ईसाई भी कहा है। ये गुलाम आटा पीसने की चक्कियां बनाया करता था। हजरत मुगीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उससे 4 दिरहम रोजाना लिया करते, क्योंकि गुलाम था, उससे 4 दिरहम लिया करते थे, और 4 दिरहम कोई इतनी ज्यादा रकम भी ना थी। उसने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में शिकायत की कि मुगीरा मेरी ताकत से ज्यादा रकम वसूल करता है, उसका काम बहुत ज्यादा था, लेकिन उसने इसके बावजूद शिकायत कर दी। कहने लगा कि मुगीरा को समझाएं। आपने फरमाया, अल्लाह से डरो और अपने मालिक से अच्छा सलूक करो। कौन सी ज्यादा वो तुमसे ले रहे हैं? जितना तुम्हारा काम है उस लिहाज से 4 दिरहम तो कोई हैसियत नहीं रखते, कोई ज्यादा रकम नहीं है। अबू लुलु फेरोज गजबनाक हो गया आपकी ये बात के सुनकर। कहने लगा कि तुम्हारे पास हर किसी के लिए अदल और इंसाफ मौजूद है सिवाय मेरे। इतनी सी बात पे उस बदबख्त ने आपके कत्ल का इरादा कर लिया। माह दुल्हज्जा के 3 दिन बाकी थे। मस्जिद नबवी शरीफ में सुबह की नमाज तैयार थी। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसल्ला इमामत पर खड़े थे। अबू लुलु फेरोज मस्जिद के कोने में छुप कर खड़ा हो गया। आपने हस्बे मामूल फरमाया, लोगों सफ़े सीधी कर लो। जब आपने तकबीर कह ली तो फौरन अबू लुलु फेरोज ने खंजर से आप पर हमला कर दिया। उसने कई बार किए, एक बार नाफ के नीचे लगा, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। अब सब लोग आपको छुड़ाने के लिए आगे बढ़े तो उसने 13 आदमियों को मजीद जख्मी किया, जिनमें से 6 लोग और भी शहीद हो गए और 7 सेहतियाब उनमें हुए थे। जब हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे हमला हुआ, एक तो आप शहीद हुए और उसी हमले में 6 लोग और भी शहीद हुए थे। ये बात कहाँ लिखी है? ये वाकया मैं अपने पास से नहीं सुनाया, इमाम हाकिम ने अपनी किताब मुस्तदरक में लिखी है। 4568 नंबर हदीस मुबारक है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। नमाज के बाद लोग अमीर उल मोमिनीन को उठाकर घर ले गए। तबीब को बुलाया गया, मगर जख्म बहुत गहरा था, सेहतियाब ना हो सके। आपने पूछा, मुझे किसने जख्मी किया है? लोगों ने बताया, अबू लुलु फेरोज ने। आपने फरमाया कि मैं किसी मुसलमान के हाथ में शहीद नहीं हुआ। यकम मुहर्रम को आपकी शहादत हो गई। आपने अपनी जिंदगी के अंदर हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इजाजत ली थी कि मुझे अपने हुजरे में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ दफन होने थे, और आपने आपकी जिंदगी में उन्हें इजाजत दे दी थी। इसके बावजूद हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से फरमाया कि जब मैं फौत हो जाऊं तो दोबारा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाना और इजाजत लेना कि शायद मेरी जिंदगी में उन्होंने मेरा लिहाज किया। आपके बेटे दोबारा गए, जाके दोबारा इजाजत ली। हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और आपको रोज़ा रसूल में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ दफन कर दिया गया। ये वाक़या भी मुस्तदरक इमाम हाकिम में 4572, 4575 और बुखारी शरीफ में 1392 नंबर हदीस से मुबारक है। जितनी बातें मैंने आपको सुनाई, कोई भी अपने पास से
نہیں سنائی، معتبر خطبے احادیث سے میں نے آپ کو احادیث کے متن پڑھ پڑھ کے سنائے ہیں، تاکہ آپ سنی سنائی باتیں نہ سنیں، آپ کو اصل حقائق کا پتہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ اکرام سے اور حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔